اب وہ آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کریمہ کا ترجمہ عاشق مصطفیٰ غزالی اصل نے کیا فرمایا، بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ فرماتے ہیں بے شک آپ اسے ہدایت یافتہ نہیں کرتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو، لیکن اللہ تعالی ہدایت یافتہ کرتا ہے آپ کے طفیل جسے چاہے، اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک محبت بھرا ترجمہ ہے جس میں عظمت مصطفیٰ کا مکمل طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہدایت دینا جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، ہم یہ بات ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے۔ یوں کہو کہ خلق کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ رحمت میں ہے، ورنہ نبی ہدایت عطا فرماتا ہے، ورنہ تو نبی کے آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم نے اپنے ہدایت کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم نے فرمایا، بخاری شریف جلد اول ہے، صفحہ نمبر 18 پر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، مثال اس چیز کی، مثل اور مثل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مثل کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مثال کو، لیکن مثل وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کہ ندرت پائی جائے، انوکھا پن پایا جائے۔ تو اس حدیث پاک میں آتا ہے مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس لیے کہا جاتا ہے ضرب المثل یہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس مثال میں ایک ندرت ہوتی ہے، ایک انوکھا پن ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مثال اس چیز کی جو اللہ تعالی نے مجھے علم اور ہدایت عطا فرما کے بھیجی، اس کی مثال اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ من العلم من الہدی والعلم بیان ہے ماں کا، یعنی مثال اس ہدایت اور علم کی جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی اس طرح سے ہے کمثل الغیث الکثیر، ایک موسلا دھار بارش کی مانند ہے۔ ایک موسلا دھار بارش کی مانند ہے۔ اچھا جی، موسلا دھار بارش کا مطلب کیا؟ یعنی وہ ہدایت اور وہ علم موسلا دھار بارش کی معنی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا بارش جو برستی ہے وہ تو زمین کو سیراب کرتی ہے، مگر نچلی زمین 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر جب میਂہ برستا ہے تو وہ خود بھی سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور اس کی بنا پر ایک جہان بھی سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اس پر میਂہ برسا، اس نے غلہ اور اناج اگایا، اس نے پھلوں کے درخت اس نے اگائے، لوگوں نے پھل کھائے، وہ خود بھی سرسبز اور شاداب ہو گئی اور ایک جگ کو، ایک عالم کو بھی سرسبز اور شاداب کر دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر جب میਂہ برستا ہے، بارش جب برستی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ پانی سے خود تو سرسبز اور شاداب نہیں ہوتی، وہ اجادب ہوتی ہے۔ اجادب جمع ہے جدب کی۔ جدب کہتے ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹویا یا حوضیاں بن جاتی ہیں۔ کہاں پر؟ یہ روہی کے علاقے میں جائیے، الحمدللہ میں اکثر جاتا رہتا ہوں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، باہر میਂہ جب برستا ہے تو بڑے بڑے ٹوئے بنے، حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔
جانور وہاں پر سیراب ہوتے ہیں اور جناب پانی پیتے ہیں، لوگ بھی پانی پیتے ہیں، لوگ اپنی کھیتیوں کو بھی اس کی بنا پر سیراب کرتے ہیں۔ تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ہدایت اور میری علم جو ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ وہ ایک زمین پر برسی، لیکن زمین خود تو سرسبز اور شاداب نہ ہوئی مگر اس نے اس پانی کو اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر وہ پانی جو ہے لوگوں نے پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنی سبزیوں کو، اپنے زمینوں کو بھی اسی سے سیراب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ خود تو اس پانی سے سرسبز اور شاداب نہ ہوئی، لیکن لوگ جو ہیں اس پانی کی، اس زمین کی بنا پر سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ پھر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بھی زمین ہوتی ہے جس پر میدہ برستا ہے تو نہ تو خود سرسبز اور شاداب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پانی کو روکتی ہے کہ اس کی بنا پر ایک جہان سرسبز اور شاداب ہو، نہ خود سرسبز اور شاداب ہوئی نہ ہی اس نے پانی کو روکا۔ میرے آقا نے فرمایا میری ہدایت اور میرے علم کی مثال ایسی ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خیرات مصطفیٰ تو برس رہی ہے، لیکن نیچے لینے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جن پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موسلا دھار بارش جب پڑی وہ خود بھی سرسبز اور شاداب ہو گئے، اور خود ہی سرسبز اور شاداب نہ ہوئے بلکہ ان کی بنا پر ایک جہان سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ جس طرح کے سابقہ زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، بابا فرید الدین گنج چکر ہیں، دادا گنج بغاری حجویری ہیں، حضرت شہباز قلندر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سابق اور اس دور حاضر میں الحمدللہ ہمارے اکابرین میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ہیں، غزالی اثر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی بارش جب برسی تو خود بھی سرسبز اور شاداب ہو گئے اور ایک جہان کو سرسبز اور شاداب کر دیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر فیضان مصطفیٰ برسا مگر خود فائدہ نہ اٹھایا، لیکن ان کی بنا پر لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ وہ دین اور دنیا اس دونوں میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ دین میں تو اصل میں وہ عالم دین ہے جس نے دین کے علم کو سیکھا، سرکار مدینہ کا کرم اس پر برسا، لیکن خود عمل نہ کیا، اس کو دیکھ کر لوگوں نے عمل کیا۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے علم سے ہمیں بچائے جو کہ جس پر ہم خود عمل پیرا نہ ہوں۔ اور دنیا کی مثال وہ تاجر ہے جسے کہ رب العالمین نے اپنے طور پر بہت نوازا ہے، لیکن وہ مال کو سینت کے رکھتا رہا، جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی وراثت لوگوں نے کھائی مگر خود خالی کا خالی رہ گیا۔ اور تیسری کون سی قسم ہے؟ تیسری اصل میں وہ قسم ہے جہاں پر کہ فیضان مصطفیٰ برسا، نہ خود فائدہ اٹھایا اور نہ ہی لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منکر ہیں فیضان مصطفیٰ کے، جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہدایت ہے، حضور علیہ السلام کا علم ہے، فضل ہے جو حضور کا برستا ہے، قائل نہیں اس چیز کے۔ ظاہر ہے جو لوگ قائل نہیں ہوں گے انہیں کیا فائدہ ہوگا، وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے، ان کی بنا پر لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث بالکل صراحتاً میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمائی، میرے آقا نے کلمات پر غور کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت اور علم عطا فرما کے بھیجا اس کی مثال ایسی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے تو اس حدیث کا مطلب پھر کیا ہوگا، اس حدیث کا مطلب کیا بنے گا؟
اب ذرا غور کیجئے. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب میں اگلی حدیث مختصر پیش کر رہا ہوں, وہ بھی بخاری شریف میں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے آقا سے پوچھا, یا رسول اللہ, شکر آپ ہمیں طلبگر ہوئے تشریف لائے, ہمیں خیر آئی, حضور اس خیر کے بعد کیا شر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں شر ہوگا. کیسے کہتا شر مچا؟ کس انداز پر شر پھیلا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے, حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے, حضرت علی شہید کیے گئے, امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا, امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, کیا کچھ نہ ہوا؟ آپ ذرا غور کیجیے. میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد شر ہے. یا رسول اللہ, اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد خیر ہوگی لیکن اس میں دھواں ہوگا. یا رسول اللہ مت دخان, حضور دھواں کیا ہے؟ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہدایت کے علم بردار بنیں گے اور وہ ہدایت کو پھیلائیں گے, لیکن ان کی ہدایت میری ہدایت سے ہٹ کر ہوگی. اور اے حذیفہ بن یمان, تم جب ان کو دیکھو گے تو اس بنا پر دیکھ کر ان کا انکار کرو گے, کیونکہ ان کی ہدایت میری والی ہدایت نہ ہوگی. جو لوگ یہ قائل ہی نہیں ہے کہ نبی بھی ہدایت دیتا ہے, تو وہ کیا قائل ہوں گے کہ نبی والی ہدایت بھی کوئی ہوتی ہے؟ بے شک. آپ غور کیجیے, ذرا توجہ فرمائیے اس بات پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی تقسیم فرمانے والے ہیں. بخاری شریف کی بالکل صریح حدیث موجود ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, لیکن اب جب میں اس کا سیاق و سماق کے ساتھ جب حدیث پاک جب میں پیش کروں گا تو آپ یہ بات جان لیں گے کہ یقینی بات ہے کہ ہدایت جو ہے وہ نبی ہی کے دروازے سے ملتی ہے. میں وہ گزشتہ میں کلام نہیں کروں گا, اب میں دوسرے انداز پر گفتگو کروں گا, کیونکہ ایک مرتبہ میں ایک انداز پر گفتگو کر چکا ہوں. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, رب العالمین جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي, میں بانٹنے والا ہوں, اللہ عطا فرماتا ہے. کس چیز کو؟ پہلے جملے پر ذرا غور کیجیے نا. میرے آقا نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرن, اللہ تعالیٰ جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے سمجھ دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ, اور میں ہی بانٹتا ہوں. کس چیز کو بانٹتا ہوں؟ خیر کو بانٹتا ہوں, جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے.